وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خوشنودی کے لیے بلند فرما دیا ہے. اور ایسا بلند فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میری وحدانیت کا ذکر ہوگا، جب کہا جائے گا کہ اللہ اکبر، اس وقت کہا جائے گا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی تعریف بھی بیان ہوگی، اس کی وحدانیت بھی بیان ہوگی، اس کی ربوبیت بھی بیان ہوگی. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا ایسا ذکر بلند کر دیا ہے کہ اب قیامت تک آذانوں میں، تشہد میں، کلموں میں، جہاں جہاں میری پاکیزگی بیان کی جائے گی، تیری نبوت کا ذکر بھی ہوگا، تیری رسالت کے چرچے ہوں گے، تجھ پر لوگ درود و سلام کے ہدیے پیش کریں گے، اور ہم نمازوں میں، اذانوں میں، تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سنتے ہیں، کیوں نہ سنیں؟ اللہ نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت کے علاوہ کوئی بھی نہیں سن سکتا. حضور کی جتنی صفات ہیں وہ سب عطائی ہیں، جو ذاتی ہیں وہ صرف اس ذات کی ہیں جس کو کوئی دینے والا نہیں، جو سب کو دینے والا ہے، جو سب کو دینے والا ہے، اور اس کو کوئی دینے والا نہیں، کیونکہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کو دے سکے. تمام انبیاء نے، تمام صلحاء نے، تمام ائمہ نے، تمام ملائک نے اسی در سے پایا ہے. اس لیے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ کہ ایسا نبی عطا کیا جو نہ پہلے امتوں میں تھا اور جو نہ بعد میں ہوگا. بعد میں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ آخر ہے، اور آخر وہاں ہوتی ہے، ایک کوئی مکتوب لکھا جائے، خط لکھا جائے، تو اس کے اوپر آخر میں مہر لگائی جاتی ہے کہ اب یہ مکمل ہو گئی، یہ بات مکمل ہو چکی. ٹھپا لگا دیا، بند ہو گیا، اینولپ بند ہو گیا، اب کھولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو اس کے اندر مواد لکھا ہوا ہے تحریر کی صورت میں وہ پورا ہو گیا. تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید، ہدایت کا مکمل سامان، ہدایت کی اکمل ترین کتاب، جس میں کوئی شک نہیں، جو محفوظ ہے قیامت تک. نبی ایسا عطا فرمایا جو سید المعصومین ہیں، اور کتاب ایسی فرمائی، خلق فرمائی، نازل فرمائی، ایسی نازل فرمائی جو